الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم مثلهم مثل کا جو لفظ ہے یہ مثال سے ہے۔ مثل مثال، ہم ان کی مثال، ان کی منافقین کی۔ پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ کیفیت تھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کے ساتھ فریب کا معاملہ کرنا، تو اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ان کی کئی دھوکے بازیاں بیان فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی اس ایمانی حالت کو، اس باطنی کیفیت کو، دوغلے پن والی کیفیت کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا مثلهم، ان منافقین کی مثال، کا مثالی، یہاں پہ بھی مثل اور کاف یہ دو الگ الگ ہیں۔ کا معنی بھی جیسے، طرح، جب کسی چیز کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلهم، ان کی مثال، کا مثالی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، اس شخص کی مثال کی طرح ہے۔ الذی استوقد نارا، استوقد جلانا، بھڑکانا، آگ جلانا، نارا پھر آگ کا لفظ آ گیا۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت، فا کا معنی پھر، لما جب، پھر جب، اضاءت آگ روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت پھر جب آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کا ماحول، آگ نے اس کے اردا گرد کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ، تو اللہ تعالی لے گیا، ذہب اللہ اللہ تعالی لے گیا،
बिनूरिहिम, उनका नूर, अल्लाह ताला ने उनका नूर खत्म कर दिया। मसलुहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, इन लोगों की मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फिर जब रोशन कर दिया उस आग ने मा हौलहु, उनका इर्दा गिर्द, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया, अल्लाह ताला ने उनका नूर खत्म कर दिया। व तराकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, व तराकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और अल्लाह ताला ने उन्हें छोड़ दिया। व तारा का माना होता है छोड़ना, तरक करना, उर्दू में भी तरक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। व तारा का, और छोड़ दिया अल्लाह ताला ने, हम उनको, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, के वो देखते नहीं है। मसलुहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल उस आग की मिसाल किसी है, उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल किसी है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फिर जब उस आग ने उनके इर्दा गिर्द को रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया, अल्लाह ताला ने उनका नूर खत्म कर दिया। व तराकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको अंधेरियों में छोड़ दिया, उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि वो देख नहीं सकते। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुन, वो बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन, चुनाचे वो लोग वापस नहीं आएंगे, चुनाचे वो लोग वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे हक ताला शानहू ने इस एक आयत में, इन दो आयात में मुनाफिकीन की जो बातनी हालत थी उसको हक ताला शानहू ने बयान किया है। मुनाफिकीन में दो तरह के लोग थे, मुनाफिकीन में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने कुफर के बारे में बिल्कुल पक्के थे और मुसलमानों को बस धोखा देने के लिए वो साथ मिले हुए थे, जबकि उनका अपने दिल में ये साफ मामला था कि हम मुसलमान नहीं हैं और ना हमने मुसलमान होना है। और मुनाफिकीन में दूसरी किस्म उन मुनाफिकीन की थी जो दिल में तजब्जुब रखते थे, कभी उनका जहन ये बनता था हम मुसलमान हो जाएं और पक्के पक्के मुसलमान हो जाएं, और कभी उनका दिल ये होता था कि मुसलमान ना हो। तो यहाँ पे हक ताला शानहू ने इन दोनों किस्म के मुनाफिकीन की हालत को बयान करने के लिए दो मिसालें बयान की हैं। जो आयत अभी हमने तिलावत की है इसमें हक ताला शानहू ने एक मिसाल बयान की, और ये मिसाल उन मुनाफिकीन की है जो अपने कुफर पर पक्के थे और मुसलमानों को सिर्फ धोखा देने के लिए उन्हें कहते थे कि हम मुसलमान हैं। हक ताला शानहू का हर नबी के साथ ये तरीका और अंदाज रहा है कि हक ताला शानहू ने चीजें समझाने के लिए, आसान चीजों को बयान करने के लिए, उनके मफहूम को वाज़े करने के लिए हर किताब में, हर सहीफे में मुख्तलिफ मिसालें हक ताला शानहू ने बयान की। तौरात में भी,
زبور میں بھی اور انجیل میں بھی، اور جتنے انبیاء کو حق تعالی شانہ نے صحیفے عطا کیے، سب میں مختلف مثالیں حق تعالی شانہ نے بیان کی، تاکہ جو دین کی دعوت ہے وہ ان لوگوں کے سامنے خوب واضح ہو جائے، حق بھی واضح ہو جائے، باطل بھی واضح ہو جائے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ اور حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ساری چیز سمجھ آ جائے کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ جو مثالیں ہیں ان سے اہل علم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اہل علم کے علاوہ کوئی اور شخص فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ نے منافقین کی حالت، ان منافقین جن کے دل میں کفر پختہ ہو چکا تھا، ان کی مثال حق تعالی شانہ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کفار منافقین کی مثال ایسی ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس کے ارد گرد کا ماحول اس آگ کی وجہ سے روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ یہاں پہ جو عرب کا ماحول تھا جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو عرب کا ماحول تھا، اگر آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں تو حق تعالی شانہ اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ بجلی اور موجودہ زمانے کی جو آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، ان کا تصور تک نہیں تھا۔ تو اس وقت سادہ زندگی کا ماحول تھا، اور اسی جو سادہ گاؤں دیہات والی ایک زندگی ہوتی ہے اس کے مطابق سارا وہاں کا ماحول تھا۔ تو قرآن پاک نے بھی ان کی اس حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو چیزیں سمجھانے کے لیے مثالیں اور واقعات اور ایسی چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ انہی لوگوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے سخت ٹھنڈی رات ہے اور اس شخص کو معلوم ہے کہ وہ جنگل میں ہے اور اس نے یہ رات اسی جنگل میں گزارنی ہے، اور رات بھی چاند والی رات نہیں ہے بلکہ اندھیری رات ہے۔ تو اب اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے ساری رات اسی جنگل میں گزارنی ہے، تو ظاہر ہے جنگل میں رات، ٹھنڈی رات گزارنے کے لیے، اندھیری رات گزارنے کے لیے وہ انتظام کرے گا۔ وہ کیا انتظام کرے گا؟ اس نے سارا دن ادھر ادھر جنگل میں گھوم کے لکڑیاں جمع کی، تاکہ رات کو جب اندھیرا ہو، جب سردی کا وقت ہو، تو میں ان لکڑیوں کو جلا کر آرام بھی حاصل کر سکوں اور روشنی بھی حاصل کر سکوں۔ تو اب اس نے کیا کیا، جب رات ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا، تو اس نے ان لکڑیوں میں آگ لگائی، اس نے ان لکڑیوں میں آگ لگائی، اور آگ لگانے کے بعد اس نے ان سے گرمائش بھی حاصل کی اور ساتھ ان سے روشنی بھی حاصل کی۔ جب وہ لکڑیاں روشن ہو گئیں تو حق تعالی شانہ نے حق تعالی شانہ نے بارش بھیج دی یا آندھی چلا دی یا کوئی اور سبب حق تعالی شانہ نے پیدا کیا، اس کی بنا پر وہ آگ بجھ گئی۔ اب یہاں پہ ذرا تصور کیجئے کہ جو شخص جنگل میں ہے اور جس چیز سے اس کو راحت مل رہی تھی اور جس چیز سے وہ فائدہ حاصل کر رہا تھا، روشنی حاصل کر رہا تھا، وہ بند ہو گئی، تو اب اس کا کیا حال ہوگا اور کیا اس کی کیفیت ہوگی،
اور کس قدر اذیت اس کو ہوگی اور کس حالت میں وہ اپنا وقت گزارے گا۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہمارے ہاں لائٹ کچھ دیر کے لیے بند ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ مثال بیان کر منافقین کی جو حالت ہے وہ بیان کی کہ آج یہ جو لوگ ہیں یہ دنیاوی مفادات کی خاطر، وقتی مفادات کی خاطر دن رات مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی دنیاوی نفع کی خاطر کہہ رہے ہیں، اور اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو وہ بھی دنیاوی نفع کی خاطر کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو حق تعالی شانہ نے ایمان کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایمان کا نور اور روشنی عطا کی تھی کہ یہ اس سے فائدہ حاصل کرتے، لیکن ان لوگوں نے یہ جو ایمان کا نور ہے اس سے بھی کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ بھی دھوکے فریب کا، استہزاء کا اور مذاق کا انداز اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان لوگوں نے اپنے اس دنیاوی مفاد کے لیے جو آخرت کی اصل زندگی ہے، آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس کو نظر انداز کر دیا، جبکہ جو اصل جس کے لیے انہوں نے کوشش کرنی تھی وہ آخرت والی زندگی تھی، قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، تو انہوں نے تو اس کو مد نظر رکھنا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کو نظر انداز کر کے جو دنیاوی مال و اسباب ہے، دنیاوی مال و دولت ہے، اس کے پیچھے لگ گئے اور جو اصل زندگی ہے اس کو بھول گئے۔ تو ان کی یہی مثال حق تعالی شانہ نے بیان کی کہ جیسے اللہ تعالی جنگل میں آگ جلانے والے شخص کی آگ کو اللہ تعالیٰ بجھا دیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے اچانک موت آ جائے۔ تو اب جیسے اس کی آگ بجھی اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی سہارا نہیں جس سے وہ گرمائش حاصل کر سکے، اپنی سردی سے بچاؤ کا انتظام کر سکے، روشنی کا انتظام کر سکے، اسی طرح جب کسی شخص کی موت آ جائے گی تو موت کے بعد پھر یہ جو مال و دولت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی قبر کی جو زندگی ہے یہ مال و دولت اس کو روشن کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، جو حشر کی منزل ہے اور آگے یہ جتنے مقامات ہیں ان تمام مقامات میں یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو اس نے دنیا میں گھر بار بنا لیا، زمین اکٹھی کر لی، کوئی بلڈنگ بنا لی، تو اس کا کسی قسم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت کی زندگی میں۔ آخرت میں کیا کام آئے گا؟ ایمان کا نور کام آئے گا، ایمان کا نور کام آئے گا، جس سے اس کی قبر میں روشنی ہوگی، حشر کے معاملات میں، اور اسی طرح پل صراط کے معاملات نور ایمان کی وجہ سے حل ہوں گے، جس کو یہ نظر انداز کر رہا ہے۔ تو جب ان حضرات نے، ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا تو حق تعالی شانہ نے اس کیفیت کو بیان کیا، فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے ان کا اردا گرد روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالی ان کے نور کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قبر کی زندگی ہوگی تو وہاں پہ پھر کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا جسے یہ مدد طلب کر سکے، مدد مانگ سکے، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب انسان اس طرح کسی مصیبت میں گر جاتا ہے، پریشانی میں گر جاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ لوگ بہرے ہو گئے، یہ لوگ بہرے ہو گئے کہ سن نہیں سکتے، سننے کی صلاحیت
گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ختم کر دی. اور بکمن، گونگے ہو گئے، بول نہیں سکتے، حق بات زبان سے نکال نہیں سکتے، حق بات کو کانوں سے سن نہیں سکتے. عمیٌ، اندھے ہو گئے کہ جو حق بات ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، خاص کر جو ان کے دل ہیں وہ اندھے ہو گئے کہ وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے. تو فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ جو انہوں نے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ بہرے ہو گئے ہیں، حق کی بات کو سن نہیں سکتے. بکمن، گونگے ہو گئے ہیں، زبان سے حق کی بات کہہ نہیں سکتے. اور عمیٌ، اندھے ہو گئے ہیں کہ دل ان کے جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، جو حق و باطل میں اور ایمان اور کفر میں، شرک میں، سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر سکتے. لہذا جب ان کی یہ کیفیت ہے تو اب اس کیفیت کا نتیجہ یہ نکلے گا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ کفر میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، یہ کفر میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ اب وہاں سے یہ واپس نہیں آ سکتے، واپس نیکیوں کی طرف، ایمان کی طرف، روشنی کی طرف، نور کی طرف پلٹ نہیں سکتے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، پھر جب ان کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہذا اب یہ نیکی کی طرف، ایمان کی طرف لوٹ نہیں سکتے. یہ ان کفار کی مثال حق تعالی شانہ نے بیان کی، جو کفار یقینی طور پر پختہ ہو چکے تھے اپنے کفر پر، جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اب ہم نے ایمان قبول نہیں کرنا. ان حضرات کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ساتھ ان کی جو آخرت میں انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایمان ان کے پاس ایک روشنی کی صورت میں آیا، اس روشنی سے انہوں نے کھلواڑ کیا، اس کو ضائع کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھلائی کے ان کے سارے راستے مسدود کر دیے. اب آگے حق تعالی شانہ منافقین کی دوسری جو قسم ہے اس کی مثال بیان کر رہے ہیں. فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کا معنی یا، کصیب، صیب کا معنی بارش، من السماء آسمان سے. یہاں پہ ان منافقین کی مثال بیان ہو رہی ہے جو منافقین کشمکش میں اور شک میں تھے، کبھی کہتے ہم مسلمان ہو جائیں، کبھی سوچتے مسلمان نہ ہوں. ان کی مثال حق تعالی شانہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہو، اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو.
औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती बारिश हो जिसमें अंधेरे हों, व रअदुन और गरज हो, व बर्क़ुन और चमक हो। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत। ज़ुलुमात का माना अंधेरे, और रादुन का मतलब गरज चमक, और बरकुन का मतलब चमक बिजली। यजअलून असाबिअहुम, यजअलून करना बना लेना, यजअलून वो लोग दे लेते हैं या वो लोग कर लेते हैं, असाबिअहुम, असाबिअ ये इसबाउन की जमा है, उंगलियां, हाथों की उंगलियां, पांव की उंगलियां, असाबिआ उंगलियां, हम अपनी, यजअलू यजअलून असाबिअहुम वो दे लेते हैं, कर लेते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, आज़ान उदुनुन की जमा, उदुन कहते हैं कान को। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वो कर लेते हैं अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत मौत के डर से। सवाइक़ का माना होता है कड़क, मौत के कड़के के डर से। मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत मौत के कड़के के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन अल्लाह ताला ने काफिरों को घेरा हुआ है, अल्लाह ताला ने काफिरों को घेरे में लिया हुआ है। यहाँ पे हक ताला शानुहु ने मुनाफिकीन की दूसरी किस्म की मिसाल बयान की, फरमाया औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, के या ये जो मुनाफिकीन हैं, या ये जो मुनाफिकीन हैं, इनकी मिसाल उस बारिश की तरह है जो आसमान से बरसती है। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, कि जिस बारिश में अंधेरे हैं, वरादुन और गरज है, व बरकुन और चमक है। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम ये लोग अपने कानों में अपनी उंगलियां मौत के खौफ से ठोंस लेते हैं, अपनी उंगलियां मौत के खौफ से अपने कानों में डाल लेते हैं। जब बारिश हो रही हो, तेज बारिश हो, तो जाहिर है उसमें अंधेरी भी होती है, अंधेरी के साथ फिर अंधेरा भी छा जाता है, बादल छाए हुए हों, दिन का वक्त हो तो फिर भी अंधेरा हो जाता है, रात के वक्त बारिश आए तो तब भी सितारे चांद नजर नहीं आता। एक रात की तारीकी, फिर ये बादलों की तारीकी, फिर इसके साथ बादल जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं, तो उससे गरज भी पैदा होती है और इसी तरह बिजली भी पैदा होती है जिसकी चमक वगैरह होती है। तो ये सारे का सारा मंजर, ये सारी के सारे असबाब मिलके एक खौफनाक मंजर पेश कर देते हैं। तो ये जो खौफनाक मंजर होता है, उसके खौफ से इंसान फिर बाज़ औक़ात अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल लेता है कि ये जो बिजली की कड़क है, बिजली की गरज है, ये मेरे कानों में ना आए। तो हक ताला शानो फरमा रहे हैं कि ये जो मुनाफिकीन हैं, जो कभी तो इनके दिल में आता है हम मुसलमान हो जाएं, और कभी इनके दिल में आता है
कुफ़ार की तरफ से जो मुनाफ़े मिल रहे हैं उनको हम कैसे छोड़ें? तो दुनियावी मफादात की जो चमक-दमक है, जब उसकी तरफ ये मुतवज्जे होते हैं, तो हक़ ताला शानहू उस पर इनकी पकड़ फरमा रहे हैं कि ये दुनियावी मुनाफ़े से जो मुतासर होते हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा? वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, कि आज तो ये इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कानून क्या है कि अल्लाह ताला किसी को एक वक़्त तक मोहलत देते हैं, और जब वो मोहलत का वक़्त गुज़र जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और जब अल्लाह ताला की गिरफ्त में कोई आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता, फिर अपने अंजाम बद से कोई बच नहीं सकता। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला ने ढील दी हुई है, मोहलत दी हुई है कि दुनियावी ज़िंदगी तक, आँख बंद होने तक ये जो दुनियावी मुनाफ़े हैं, ये आर्ज़ी मुनाफ़े हैं, इनसे फ़ायदा हासिल कर लो। और जैसे ही आँख बंद होगी और इंसान की जो साँस की डोरी है ये टूटेगी, तो फिर ये सारे के सारे दुनियावी मुनाफ़े, माल-ओ-दौलत की चमक-दमक ये किसी काम आने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इन 2 आयात में ये मुनाफ़िकीन की 2 किस्मों की 2 मिसालें बयान करके उनकी दुनिया की हालत और आखिरत की उनकी हालत को बयान कर दिया। दुआ है हक़ ताला शानू हम सबको अपने क़ुर्ब अता फ़रमाए, और अपने जो अहले सुन्नत वल जमात का नाजी, निजात पाने वाला तबका है, उन लोगों के साथ अल्लाह ताला हमारा दुनिया में भी रहना सहना करे, और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारा हशर का मामला इन हज़रात के साथ करे जो निजात पाने वाले हैं। और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज रखे। मौजूदा ज़माने के जो फितने, उनसे अल्लाह ताला हमको, हमारे घर वालों को, बच्चों को महफूज रखे, और इस कुरान पाक की तालीमात को सीखने और आगे सिखाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।